الفاتحہ. اللہم صل علی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا علم ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي اللتي مولا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لا سيما ابن عمه ووليه ووزيره واخيه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین گرامی قدر، ہر انسان نجات کا خواہش مند ہے اور ہر انسان نجات کے تلاش میں ہے کہ اس کو نجات ملے. آج کا جو یہ دور ہے، اس دور میں ضروری ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ انسان کے لیے نجات کا راستہ موجود ہے، اور اس پر تھوڑی سی کاوش کے ذریعے سے تھوڑا سا عمل درآمد کر کے انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے. انسان کے مشکل کی گفتگو نہیں ہے. پروردگار عالم نے جو دین بنایا ہے وہ انسان کے مزاج سے میل کھاتا. صرف اتنا ہے کہ انسان تھوڑی سی شرارت جو کرتا ہے اسی کی بنیاد پر گمراہی میں پھنس جاتا ہے، اور پھر گمراہی میں غرق ہو جاتا ہے اور راہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نجات ملنی چاہیے، اور کس طرح کی ملنی چاہیے. ابھی تک جو میں نے ساری گفتگو کی ہے وہ اسی عنوان کی ہے کہ کس طرح کی. اب یہ آخری مراحل میں ہماری گفتگو ہے، تو آپ تمام گفتگو کو آپ سمیٹ کیجئے. آج
جس کا ذکر ہوگا اس کو قاسم ابن حسن کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شب عاشور سوال کیا ہے، کیف الموت عندک، بتاؤ موت تمہارے نگاہوں میں کیسی ہے؟ 13 یا 14 سال کا نوجوان جواب دیتا ہے احلا من العسل، موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کام جو انسان نے انجام نہیں دیا ہے اس کا تجربہ کیسے بیان کرے گا؟ احلا من العسل، موت کو میں شہد سے زیادہ شیرین سمجھتا ہوں۔ ہر مجاہد میدان کاردار میں جاتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، لیکن اس شے کو محسوس نہیں کرتا ہے کہ جو قاسم ابن حسن نے محسوس کی۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سوال ہوا ہے تو آپ نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں، چاہے موت مجھ تک آ جائے یا میں موت پہنچ جاؤں، اور اس موت سے میں اس طرح مانوس ہوں جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ اس خاندان کے آغوش کی پرورش ہے کہ موت کا بھی ذائقہ بتا دیا گیا۔ موت کا جب بازار گرم ہوتا ہے تو خوف اور ہراس میں انسان ہوتا ہے، جیسے آج کے دور میں موت کا بازار گرم ہے، لوگ خوف اور ہراس اور حیران و پریشان ہیں، لیکن قاسم کہہ رہے تھے کہ یہ شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ میری گفتگو وہی کہ ہر شے کی بازگشت توحید کی طرف ہوگی۔ یہ جو جواب ہے یہ اسی توحید کی روشنی میں کہ میں جب مروں گا تو خدا کی طرف پلٹ کے جا رہا ہوں، اور جب خدا کی طرف پلٹ کے جا رہا ہوں تو خدا مجھ کو زندہ کرے گا، میرا ذکر بھی زندہ رہے گا۔ ایک درود بھیجیے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب اس مرحلے پہ آئیے، اپنے سماعت کو شاداب کریے اور اپنے فکروں کو معراج کرائیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، حی ہے، زندہ۔ خدا کی کچھ صفتیں ہیں اور وہ صفتوں تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ عالم ہے، کوئی بھی انسان عالم نہیں بن سکتا، کوئی بھی انسان۔ اللہ متکلم ہے، ہر شے میں جس میں بھی چاہے گا آواز پیدا کر دے گا۔ ہمارے اندر نہیں طاقت پائی جاتی۔ توجہ سے سنیں بس، اللہ
قادر ہے، وہ ہر شے پہ قدرت مند ہے. ہر انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ مرید ہے، ارادہ رکھتا ہے. انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ حی ہے، زندہ ہے. یہ بھی صفت ہے کہ جس پر عقیدہ، یہ اس کی اپنی صفت ہے، صفت ذات. وہ کب سے ہے نہیں معلوم، اور کب تک رہے گا نہیں معلوم. یہ جو انسان ہے وہ مخلوق ہے، لیکن جب یہ خدا سے ملے گا تو یہ زندہ ہوگا. اللہ کب سے ہے معلوم نہیں ہے، وہ تو ایک الگ خدائی معاملہ ہے کہ خدا کب سے. لیکن جب یہ شہید ہوا تو اب خدا اس کو زندہ رکھے گا. سوچیے آپ اور فکر کریے، اپنے افکار کو معراج کرائیے کہ زندہ رکھے گا، ذکر بھی زندہ رہے گا، نام بھی رہے گا. کب تک نہیں معلوم، صرف یہ کہ یہ خدائی رنگ میں رنگ گیا. عزیزان گرامی، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. آپ پاکیزہ ہیں، جو کربل کی سرزمین پر آئے وہ پاکیزہ ہیں، اور پاکیزہ ہے وہ زمین کہ جس میں آپ دفن ہو. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. اور کاش ہم روز عاشورہ ہوتے آپ کے ساتھ تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. تاریخ بشریت میں کوئی حیات جاویدانی کا واقعہ نہیں تھا. آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے لے کے کربلا، کوئی واقعہ حیات جاویدانی کا نہیں ہے. صرف یہی ایک واقعہ ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، حیات. تو ہر مفکر کو، ہر شعور کو اس کی طرف پلٹنا ہے. جب وہ پلٹے گا کربلا کی طرف تو اس کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. عزیزان گرامی، کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں آسمان والے مشتاق. توجہ کریے گا، بس اس نظریے کو سنیے اور آپ کی زحمت میں تمام کر دوں کہ یہ دنیا پست ہے. پست دنیا دنا تے بنی، پست. کوئی اوپر سے نیچے نہیں آتا ہے. دنیا میں کوئی بھی شے اوپر سے نیچے نہیں آتی ہے. یہ دنیا پست ہے. ہمارے یہاں کہا جائے تو پست، کوئی نہیں آنا. جناب آدم کو جنت سے جب نکالا جا رہا تھا تو کافی افسوس میں
تھے اور نکلنا نہیں چاہتے، اپنے لباس کو پکڑے ہوئے تھے کہ مجھ کو جنت سے نہ نکالا جائے۔ پروردگار عالم نے لباس جنت کو لے لیا اور آدم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ فطرس اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بال و پر اس کے چھینے گئے اور اسی دنیا میں بھیج دیا۔ یہ دنیا پست جگہ ہے اور خود انسان کی آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے، ہم بھی نہ آتے، لیکن بدبخت ابلیس نے حضرت آدم کو فریب دیا، جس کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں آیا۔ ورنہ خدا کا اگر مقصد ہوتا کہ آدمی کو بڑھانا ہے ان کی تعداد، تو وہیں جہاں آدم مستقر تھے جس کا نام جنت ہے، وہیں نسل آدمی پروان چڑھتی۔ لیکن اس کی بدبختی ہے کہ اس نے ہم کو یہاں لا کے چھوڑا۔ ابلیس بدبخت، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ ورنہ خدا کتنا مہربان ہے کہ عالم ارواح میں ہماری ساری باتیں اس نے مانی۔ ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، کہا ہاں بہت اچھے لگے۔ یہ دنیا اظہار ہے، اظہار، صرف یہ سمجھیے کہ یہ جو مدت ہے صرف اظہار ہے، کہ ہم اظہار بندگی کریں کہ میں نے رب تم کو تسلیم کیا، خدا کو میں نے رب تسلیم کیا۔ یہاں کوئی نہیں آنا چاہتا، کوئی اس زمین پر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے۔ جو بھی آیا ہے وہ کسی بھی مشکل کی وجہ سے آیا، یعنی اس دنیا میں آسمان والے یہاں نہیں آنا چاہتے۔ جب خدا بھیجتا تھا تو فرشتے آتے تھے، لیکن جب اس کائنات میں پروردگار عالم نے پنجتن کو بھیجا تو اوپر والے اس دنیا میں آنے لگے اور افتخار کرنے لگے۔ سید نے کہا کہ درزی کے پاس کپڑے ہیں تو رضوان درزی بن کے آئے، اوپر سے نیچے، یعنی اس جوڑی کی یہ فضیلت ہے کہ ایک فرشتہ آئے۔ سیدہ چکیاں پیس رہی ہیں تو گہوارہ جھلانے کے لیے جبریل تم جاؤ، میکائیل تم جاؤ۔ سیدہ استراحت کر رہی ہیں، چکی چلانی ہے تو میکائیل تم جاؤ، اور آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا مرحلہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خود حدیث قصہ میں پروردگار عالم جب گفتگو کر رہا ہے تو وہ اپنے حبیب
مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا. اب خدا کی بات ہے، مصطفیٰ کی بات ہے، کوئی وہاں بات نہیں ہے. لیکن جبریل بھی آ گئے، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں؟ 5 ہیں تو ایک اور ہو جائے، 5 ہیں تو ایک اور ہو جائے 6. جبریل چلے، خالی ہاتھ مت جانا، یہ آیت بھی لیتے جاؤ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ستارہ ٹوٹا آسمان سے، مصطفیٰ نے کہا دیکھو کس کی ڈیوڑی پہ اترتا ہے، آسمان والا ہے. کہاں اترا؟ علی کی ڈیوڑی. اس دنیا میں کوئی نہیں آنا چاہتا، لیکن جب ذات پنجتن اس کائنات میں تھی تو آسمان والے زمین پر آتے رہے، آسمان والے زمین. لیکن جب پنجتن کا وصال ہو گیا اب تو ہم کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، قرآن کچھ نہیں بتاتا. صرف ایک آیت کریمہ، ایک سورہ قدر کی، تنزل الملائکۃ والروح. لیکن کس دن؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یعنی سال میں اگر قرآن سے پوچھا جائے گا کہ آسمانی لوگ کب آتے ہیں تو قرآن اعلان کرے گا کہ صرف ایک دن شب قدر کی. آسمانی مخلوق کب آتی ہے قرآن کی روشنی سے؟ صرف ایک دن، اور وہ اس دن کا نام ہے شب قدر. اس کے علاوہ آسمانی مخلوق اب اس دنیا میں نہیں آ رہی. لیکن ایک زمین ہے اس کائنات میں کہ جہاں آسمان والے مشتاق ہیں کہ ہم زمین پر جائیں، اور وہ ہے کربلا کی سرزمین. آسمان والے مشتاق ہیں کربلا کی سرزمین. اور عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ منسلک جب ہوگا انسان منسلک، تو ایک وہ زمین کہ جس کو کربلا کہتے ہیں، جہاں آج بھی آسمان والے مشتاق رہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھ کو اذن دے کہ میں زیارت سے مشرف. صرف یہ نہیں بلکہ انبیاء آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں کربلا. اور انسان منسلک ہوتا ہے، کہیں نہیں آئیں گے. آپ سال بھر میں صرف ایک دن شب قدر کہاں ہے نہیں پتا. تنزل الملائکۃ والروح کہاں ہے؟ کہاں ملائکہ آئے؟ کہاں روح آئی؟ اگر نازل ہو رہے ہیں کہاں؟ کسی کو پتا ہے کس جگہ؟ نہیں، کوئی لوکیشن نہیں معلوم ہے. آتے ہیں آسمان سے زمین پر، کہاں آتے ہیں نہیں معلوم، لیکن ایک جگہ ہے اور اس جگہ کا نام ہے یہ فرش حسین. آسمان والے زمین پر آتے ہیں، کہاں؟ جہاں فرش عزا بچھائی جاتی ہے. اب ہم منسلک ہوتے ہیں تو یہ کرم ہوتا ہے کہ آسمان والے
زمین پر آتے ہیں. صرف ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ آسمان والے بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک درود بھیجئے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے گی کہ ہم کس طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، کس طرح. مرحلہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں موت کے بعد ہمارے قابو میں رہیں. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان قابو میں رہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بہت آسان ہے لیکن موت کے بعد کا مرحلہ سخت ہے. انسان کے حواس باختہ ہو جائیں گے، وہ اپنی زندگی کی رودات نہیں بیان کر پائے گا. روایت میں دیکھیں گے تو ہر جگہ روایت میں لکھا ہوا ہے. ہر جگہ آپ پڑھیے جتنی بھی روایتیں، مرنے کے بعد بھی ہے، اعمال نامے کے مراحل میں ہے، پھلے صراط پہ. کہیں نہیں لکھا کہ بڑی بڑی چیزیں پوچھی جائیں گی. بڑی بڑی چیزیں کہیں نہیں. انسان کے جسم میں توانائی بھی نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کا سامنا کرے. پہلے ہی مرحلے میں ہم نے وڈرا کیا ہوا ہے، سرنڈر. انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. میں تیرا، انا عبدک الضعیف، میں ضعیف ہوں، ذلیل ہوں، حقیر ہوں. ہماری کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے. مرنے کے بعد صرف کیا ہے، جو بھی آپ پڑھیں، جو بھی، ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ انسان صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا. اعمال نامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لے گا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. توجہ کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایکسپٹ کرے گا تو اللہ اس نامے کو سب خیر میں تبدیل کر دے گا. کہیں بڑا بڑا نہیں لکھا ہے صاحب کہ کوئی کہے بہت بڑی بڑی بات، بڑی بڑی باتیں کہیں نہیں لکھی ہیں. اس کے بعد پھلے صراط کی جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے بھی زیادہ باریک، جب وہاں کھڑا ہوگا تو وہاں بھی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو جہنم کی آگ کہے گی کہ میرے شعلوں میں حدت میں کمی واقع ہو رہی ہے، میرے شعلوں کی گرمی کم ہو رہی ہے. وہ آگ کی جو بھڑک رہی ہے اس کا بھڑکنا کم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن. اس کی بنیاد پر کہ یہ بندہ آیا ہے تو روایت میں ہے کہ جہنم کہے کہ میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے. کیا کیا جائے؟ کل برق الخاطف، بجلی کی رفتار سے گزار دو. توجہ کریے گا. درود ہے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جہنم کی آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے، کیا ہے بھائی؟ بسم اللہ پڑھ رہا ہے. کل برق الخاطف، بجلی کی رفتار سے گزار دو تاکہ یہ جائے. اب عزیزان گرامی آپ توجہ کریے گا کہ یہ جتنی بھی انسانی زندگی ہے یہ ممارست کی ہے. یعنی بار بار اس عمل کو دہرایا جائے. اس لیے دہرایا جائے کہ انسان جب آخرت میں پہنچے تو اس عمل کو بار بار
دہرانے کی وجہ سے اس کی زبان پہ ازبر رہے. اور بسم اللہ کوئی نہیں پڑھتا ہے سوائے ہمارے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز اس لیے پڑھتے رہیے کہ بار بار، کیونکہ ہم نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں. شاید پوری زندگی میں بار بار پڑھنے سے ایک سجدہ ہمارا مرتضیٰ جیسا ہو جائے، ایک سجدہ ہمارا حسین جیسا ہو جائے. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور یہ بسم اللہ الرحمن، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت. تمام مکاتب مسلمہ میں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا. آپ بتائیے، میں ابھی آپ کے سامنے صاف گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو 6 مہینے سے نماز نہ پڑھ رہا، اس سے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ دیں، ایک دم بے خبر ہو، نہیں پڑھ پائے گا. صرف کیا ہے جدوجہد؟ ایک چیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں ہے کہ کوئی کام انتہا کو نہیں پہنچے گا جو بغیر بسم اللہ کے ہو. اور مسلمانوں نے اس بسم اللہ کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ علی بار بار پڑھتے تھے اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی تم اس بے کے نیچے کے نقطے ہو، اس لیے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ ہے. اور ایک دوسری چیز، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. آپ بتائیے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ زیارت پڑھتا ہے؟ وہ نہیں پڑھتا ہے. صرف 2 چیزیں ہیں. کوئی پڑھتا ہے؟ آپ بتائیے جس نے نماز نہیں پڑھی ہو تو زیارت پڑھو، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول. یہی سب سے اہم جز ہے کہ جو انسان کے کام آئے گا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یہ صاف اور روشن ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے. کیونکہ جب ہم نام مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ لیتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. درود بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد مطلب کیا ہے؟ درود و سلام ہو. فرق ہے، علیہ السلام ہے. یہ خود گواہی ہے کہ یہ پاکیزہ ہیں. یہ اقرار ہے پاکیزہ. جیسے آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ خود اقرار ہو گیا کہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا. صاحب اس کے مقابلے میں کہاں رضی اللہ آئے گا. ایک درود بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدایا مرنے والے مرحوم کی مغفرت فرما، خدایا اس سے راضی ہو جا. اب راضی ہونے کا معاملہ ہوا تو سیدھی بات ہے، اس میں کوئی لاگ لپیٹ کی بات ہی نہیں. سیدھی بات کہ جیسا ہم نے کہا ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعائیں مغفرت تو کرتے ہیں کہ خدایا اس کی مغفرت فرما، خدایا تو اس سے راضی ہو جا. کیوں؟ مغفرت اور رضا کی جو بحث ہوتی ہے تو یہی اسی عنوان سے تو ہوتی ہے کہ مغفرت مطلب ہے کہ
کام کاج ٹھیک نہیں تھا. درود بھیجیے محمد رحمہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مطلب کام کاج ٹھیک نہیں تھا. جیسے ہم نے کہا کہ خدایا مغفرت فرما, خدایا راضی ہو جا. تو مطلب کیا کہ خدایا تو اس سے راضی ہو جا. گڑبڑی تھی, لیکن عزیزان گرامی انسان کو چاہیے کہ جو رابطہ ہے یہ خاندان مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ساتھ, وہ دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے. پوری آخرت آپ پڑھیے گا, دو ہی چیزوں سے جڑا ہوا ہے. ایک جڑا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اور ایک السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اور ایک درود و سلام سے. ایک درود بھیجیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری. یا علی علی مولا علی مولا. یہ ہے عام آخرت, یہ عام آخرت ہوئی. خاص آخرت یہ ہے کہ ہم اسی زمین کربلا میں مبعوث ہوں, اسی کربلا میں جو طبتم مطابت الارض التي فيها دفنتم, کہ جو پاکیزہ ہے, آپ پاکیزہ ہیں, آپ جو آئے کربلا شہداء, اور وہ زمین پاکیزہ کہ جس میں آپ کو دفن کیا جائے گا. میں نے بار بار آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھا ہے کہ اللہ جب قیامت کا حکم دے گا تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی, لیکن کچھ زمینیں ہیں جو نہیں فنا ہوں گی. ایک توس کی, ایک نجف, ایک کربلا, ایک مکہ, خانہ خدا, سب اوپر جائیں گے. اب انسانی زندگی اسی میں ہے. اب آپ سوچئے کربل ہے, کربل اس کو غور کریے اور سمجھیے, عاشورہ کو بھی اور اپنی حیات کو اور حیات طیبہ کو اور نجات کو, سب کچھ اسی میں پوشیدہ ہے. کربل اور دوسری جانب ہے یا سارات الحسین, ٹھیک, اور تیسری چیز ہے خود امام کا ظہور یا سارات الحسین سے. اس کے بعد ہمارا عقیدہ ایک اور ہے رجعت کا. رجعت یعنی پلٹنا, کس کا؟ ائمہ کا. ظہور امام کے بعد پھر سے حکومت قائم ہوگی. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. رجعت یعنی ائمہ آئیں گے اور سب سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس کائنات پر حکومت کرے گی. ہے نا رجعت کا عقیدہ ہمارے. اب عزیزان گرامی آپ اپنے آپ کو محسوس کریے کہ اب آپ کہاں پلٹیں گے. ہم کو آمادگی کرنی ہے پلٹنے کی. اب کہاں پلٹیں؟ امام زمان کے ساتھ پلٹیں یا خود سرکار سید الشہداء کے؟ اس مرحلے پر اپنے آپ کو ہم کو قائم کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم ملاحظہ فرمائیں. اور ایک روایت اور پڑھ دوں میں آخری.
روایت میں ہے کہ اللہ توبہ کے دروازے کو کھلا رکھے گا موت کے بعد بھی. یہ کوئی نہیں پڑے گا، اس کو آپ سن لیجئے، موت کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب اس روایت میں جو ہے وہ ہے کہ دابۃ الارض کے برآمد ہونے سے پہلے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے دابۃ الارض، اور پھر اس کی تفسیر بیان کی کہ اللہ توبہ کے دروازے کو کھلا رکھے گا. اس وقت تک توبہ قبول ہوگی جب تک دابۃ الارض برآمد نہ ہو جائے. یہ روایت ہے ہمارے یہاں، یہ روایت ہے، اور اس کی تفسیر جو بیان ہوئی ہے اور اس کے بارے میں جو بیان ہوا ہے کہ دابۃ الارض سے مراد کون ہے، تو کہا گیا ہے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بس آخری گفتگو اور زحمت تمام میں کر رہا ہوں کہ موت کے بعد کسی بھی مکاتب مسلمہ میں نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ہے. اب دو چیزیں آتی ہیں، دو چیزیں کہ ہم رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں. اس میں ہے کہ دابۃ الارض کے آنے سے پہلے اللہ توبہ کے دروازے کو کھولے رکھے. اب اس رجعت سے متعلق ہوتی ہے یا محشر سے متعلق، یہ مجھ کو نہیں معلوم، لیکن یہ روایت ہے. سب سے پہلے کون آئیں گے؟ امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام. تو یہیں توبہ کا دروازہ بند ہوگا یا محشر میں، یہ نہیں معلوم ہے مجھ کو، جو نہیں معلوم ہے. لیکن یہاں تک ہے. اب موت کے بعد جو سفر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے اگر ہماری لغزشیں ہیں تو پھر ہم کو برآمد کیا جائے، تاکہ ہم جو باب توبہ کھلا ہوا ہے اس کے ذریعے سے خدا سے مغفرت طلب کرے. خدا ہم کو زندگی دے، کب تک؟ جب تک علی دابۃ الارض برآمد نہ ہو. درود ہے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، یہی گفتگو ہے کہ جو انسان سمجھ لے اس کی فکریں معراج تک پہنچ جائیں. اسی لیے ہم بار بار اس کربلا کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اسی کربلا میں، اسی فرش پر حیات ابدی پوشیدہ. ارباب اعزاز، طب آپ پاکیزہ ہیں، اور پاکیزہ ہے وہ زمین کہ جہاں آپ دفن. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ شب عاشورائی مصطفیٰ کے نواسے سیدہ کے بیٹے نے فہرست شہادت پڑھنا شروع کی. ایک نوجوان اٹھا، امو جان میرا نام نہیں ہے، امو جان میرا نام نہیں، بیٹا بتاؤ موت تمہارے نگاہوں میں کیسی ہے. 14 سال کا نوجوان، آغوش حسن کا پروردہ، آغوش حسین کا پروردہ، عباس کا بھتیجا جواب دیتا ہے، چچا جان موت مجھ کو شہد سے بھی زیادہ شیرین لگتی ہے. روز عاشورہ میں بازار شہادت گرم ہوا. اصحاب قربانی پیش کر رہے ہیں، انصار قربانی پیش کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. قاسم بار بار امو جان رن کی رضا چاہیے،
چچا ہے کہ بھتیجے کی بات نہیں سننا ہے. ارباب عزا بار بار قاسم آ رہے ہیں اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ اب قاسم نا امید ہوئے, ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے, گریہ و زاری کرنے لگے. ارباب عزا گریہ کرتے کرتے ماں اور بیٹے پہ غشی طاری ہوئی. جب غشی سے فاقہ ہوا تو ماں ام فروہ کو یہ بات یاد آئی کہ حسن مجتبیٰ نے ایک وصیت کی تھی کہ قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ ہے, جب سب سے سخت وقت آئے گا تو اس تعویذ کو چاک کر لینا, حل مل جائے گا. ارباب عزا ام فروہ نے کہا اس سے بڑی مصیبت کی کیا گھڑی ہوگی کہ بطول کا لاڈلا نرغے آدم ہے. تعویذ کو چاک کیا گیا, مضمون لکھا تھا, یہ خط ہے حسن مجتبیٰ کو اپنے فرزند قاسم ابن حسن کے لیے, اور مضمون یہ ہے کہ کل کربلا کا جب واقعہ پیش آئے گا تو میں حسن مجتبیٰ اس دنیا سے وصال کر چکا ہوں گا. اے قاسم تم میری طرف سے حسین کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا. اجرکم اللہ. اس نوید مسرت کو لے کر قاسم دوڑے دوڑے امو جان کے پاس آئے. بابا کا خط ہے, قربانی کا حکم ہے, اجرکم اللہ. حسین نے اپنے بھتیجے کو تیار کیا, بھیا کی قبا پہنائی, بھیا کا امامہ پہنایا. ارباب عزا اب قیامت کا جملہ ہے, مقتل لکھتا ہے کہ قاسم خیمے سے ایسے برآمد ہوئے جیسے 14ویں کا چاند. کربلا کی اس سنگلاخ وادی میں مصطفیٰ کے خاندان کا 14ویں کا چاند میدان کارزار میں جا رہا ہے. ارباب عزا جنگ کی نامی پہلوانوں کو شکست دی, لیکن یہ حیدر کرار کا پوتا ہے. ظالموں نے کہا چاروں طرف سے اس کو گھیر لو. ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, حملہ شروع کیا. نوجوان 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا, کب تک جنگ کرتا. زین سے زمین کی طرف آنے لگا, آواز دی امو مدد کو آئیے. عباس دوڑے, حسین دوڑے. ارباب عزا غضب ہوا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. آپ صرف محسوس کریے کہ ایک نوجوان ہے جو زندہ ہے اور اس کی پسلیوں پہ گھوڑے دوڑ رہے. ارباب عزا حسین جب پہنچے تو قاسم تقسیم ہو چکے تھے. حسین نے ایک چٹائی منگائی, قاسم کے ٹکڑوں کو رکھا اور لا کر خیمہ گاہ میں رکھ دیا. آؤ بنی ہاشم کی عورتوں, آؤ قاسم تقسیم ہو کے آئے. قاسم کا پرسال اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب یفلتون. پروردگار عالم محکم محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار عالم محکم محمد و آل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, سفر اہل بیت کا مہمان قرار دے. پروردگار عالم محکم محمد و آل محمد تمام شیعان حیدر کرار کی جان مان عزت و عبر کی حفاظت فرما, تو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. پروردگار عالم محکم محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, حضرت کے امان انصار میں شمار فرما, حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. اللہم تقبل منا وانک انت السمیع العلیم وسمیع الدعاء. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.
والحمد للہ رب العالمین.